السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 28 ستمبر 2019 بمطابق 28 محرم الحرام سن 1441 ہجری ہے۔ آج ہمارا خانقاہ حنفیہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ عنوان ہے مسائل زکوٰۃ۔ میرے دوستو، میں زکوٰۃ کے متعلق آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 اور گلدستہ احادیث میں صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان باب بنی الاسلام علی خمس سے ایک حدیث پاک کو پڑھ چکا ہوں۔ اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زکوٰۃ میں کیا حکمتیں بیان فرمائی ہیں، کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بلا تمہید اس پر بات شروع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، زکوٰۃ ایک اسلامی فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کے احکامات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، بلکہ سابقہ پچھلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات نے زکوٰۃ کی بات فرمائی ہے۔ پچھلے انبیاء کرام کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ میں امت محمدیہ پر بات شروع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، زکوٰۃ کا لفظی معنی پاکیزگی ہے، کسی چیز کی تطہیر، کسی چیز کی پاکیزگی، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 103: خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم۔ اللہ پاک نے زکوٰۃ لے کر بقایا مال کی پاکی کا فرمایا ہے۔ پتہ چلا جب بندہ مال کی زکوٰۃ دے دے بقایا مال پاک ہو جاتا ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مال ناپاک ہی رہتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق زکوٰۃ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ میرے دوستو، زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھیے، یہ عبادت ہے، اور عبادت ٹیکس نہیں ہوا کرتا۔ لوگ ٹیکس کی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں، کہتے ہیں ہم ٹیکس دے چکے بس زکوٰۃ ہو گئی، حالانکہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں فرق ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کا بھی ایک چیز نہیں ہے۔ ٹیکس مسلم پر بھی ہے، کافر پر بھی ہے، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان پر ہے، اس میں بھی 10 چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ میرے دوستو، زکوٰۃ امت محمدیہ پہ کب فرض ہوئی ہے، اس بارے اقوال بہت سے ہیں۔ قول فیصل یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض مکہ میں ہوئی ہے، مدینہ میں اس کی تفصیلی احکامات کو اتارا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملات کی تفصیل بتائی ہے، فقہائے کرام جنہیں شریعت کے ایکسپرٹ اور ماہر کہتے ہیں، انہوں نے اس کا خلاصہ 8-10 لفظوں میں بیان کر کے بڑے آسان انداز میں امت کو سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بنیادی طور پہ 10 چیزیں ہیں، گویا زکوٰۃ کی ادائیگی کی 10 شرطیں ہیں۔ اگر یہ پائی جائیں تب زکوٰۃ
ज़कात है, इनमें कोई एक न पाई जाए, ज़कात नहीं है। नंबर 1 बंदा मुसलमान होना चाहिए। नंबर 2 आज़ाद होना चाहिए, ग़ुलाम न हो। नंबर 3 बालिग़ होना चाहिए। नंबर 4 आकिल होना चाहिए, पागल न हो। नंबर 5 अपने माल पे कादिर भी हो। नंबर 6 माले नामी रखता हो। नंबर 7 माले के निसाब हो। नंबर 8 साहिब निसाब कर्जे से मुबर्रा हो, उस पर कर्जा भी ना हो। नंबर 9 हाजत असलिया व ज़रूरत असलिया से बाहर हो। नंबर 10 1 साल की मुद्दत गुजर चुकी हो। ये 10 चीज़ें हैं, इनका हिसाब लगाएंगे फिर जाकर ज़कात होगी। मैंने आज कोशिश की है कि मैं इन्हीं 10 की महवर में आपकी खिदमत के अंदर ज़कात के मुतालिक कुछ बात करूं। मेरे दोस्तों, मैं इन 10 बातों को खोलने से पहले आपकी खिदमत में ये आयत और हदीस पाक का तर्जुमा पेश करता हूं ताकि बात निखर के सामने आए, फिर मैं इन 10 बातों की तफसील लूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, व अमिलुस्सालिहात, नेक अमल करने वाले, अकामुस्सला, नमाज की पाबंदी करने वाले, व आतवुज़्ज़का, ज़कात की अदायगी करने वाले, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, बेफिक्र रहो, परवरदिगार के पास तुम्हारा अजर मौजूद है। वला खौफुन अलैहिम वला हम यहज़नून, वो दिन आएगा जिस दिन तुम्हें न पिछली बात पर गम होगा न अगले मामले का खौफ होगा। अल्लाह पाक ने अदायगी ज़कात वालों को ये खुशखबरी सुनाई है। इसी तरह कुरान करीम की कई आयात हैं जिसमें अल्लाह पाक ने ज़कात की अदायगी फरमाकर, ज़कात की अदायगी का हुक्म फरमाकर अल्लाह पाक ने ज़कात अदा करने वालों को खुशखबरी बताई है। ये आयत के बाद हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल ईमान में मौजूद है। फरमाया, अगर इस्लाम के बंगले को देखना चाहते हो, इस्लाम के महल को देखना चाहते हो, इस्लाम की इमारत को देखना चाहते हो, तो ये 5 सतूनों पे इमारत ठहरी है। नंबर 1 कलमा तय्यबा, नंबर 2 नमाज की अदायगी, नंबर 3 ज़कात की अदायगी, नंबर 4 रोज़े और नंबर 5 हज। ये 5 सतून हैं। इनमें किसी एक सतून को डमाडोल कर लोगे, आपके इस्लाम की इमारत मुतज़लज़ल हो जाएगी। आपका ईमान एक जगह सलामत कामिलियत की शक्ल में नहीं ठहर पाएगा। जिस तरह अगर किसी गाड़ी के 4 पहियों में एक पहिया हिला दिया जाए, गाड़ी गाड़ी रहती है पर चलने के काबिल नहीं रहती। इन 5 सतूनों में किसी एक की अदम अदायगी हो जाए, मुसलमान रहता है पर कामिल नहीं रहता। इस बुनियाद पे कहूँगा, ज़कात नमाज की तरह फ़र्ज़ है। फ़र्क ये है कि नमाज के औक़ात हैं, ज़कात के लिए कुछ शर्तें हैं, बस इसी तरह है। बाकी नमाज और ज़कात का फ़र्क नहीं किया गया। मौजमुस सग़ीर तबरानी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, फ़ला ज़क्का फ़ला सलाता अलैहि, फरमाया उसकी जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे जो ज़कात का मुनकर होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाया करते थे, कोई ज़कात और नमाज में फ़र्क करेगा, अबू बकर उससे जिहाद करेगा। फरमाया करते थे, रसूलुल्लाह के दौर में अगर कोई बंदा अपने जानवर की रस्सी भी ज़कात में देता था, आज वो ज़कात का इनकार कर दे तो अबू बकर पूरी ताकत के साथ उससे लड़ेगा। उलमा ने लिखा है, अगर किसी इलाके वाले बिल इत्तेफाक ज़कात का इनकार कर दें, हों साहिब माल, तो अमीरुल मोमिनीन वक़्त को क़िताल तक की इजाज़त है कि उन पर हमलावर हो सकता है कि वो ये ज़कात के हुक्म का इनकार कर रहे हैं। एक आदमी ज़कात न दे, ज़कात का कायल हो, वो मुसलमान है पर गुनाहगार है, और एक आदमी ज़कात का मुनकर हो, इसका इस्लाम से सिरे से कोई वास्ता नहीं है। इसने अपने इस्लाम का बिस्तर लिपेट के एक तरफ रख दिया है, इसने ज़कात का इनकार किया है। मेरे दोस्तों, वो 10 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 मुसलमान हो। मुसलमान क्यों कहा? लिअन्नहा कुर्बा, ये इबादत है। और जो काफिर होता है, मुनकर खुदा, मुनकर शरीयत होता है, वो कभी इबादत का पाबंद नहीं है। इसीलिए सबसे पहली शर्त मुसलमान होना है। मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज़ है। उसके लिए दूसरी शर्त बालिग़ होना है,
یاد رکھیں بالغ آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا، بالغ ہوگا، کمائے گا، مالدار بنے گا تو زکوٰۃ ہوگی، نابالغ نے تو کمایا نہیں ہے، زکوٰۃ کہاں سے آ گئی؟ جی نابالغ بھی مالدار ہو سکتا ہے، والد فوت ہو گیا، نابالغ کو باپ کی میراث میں کچھ مل گیا تو نابالغ بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ کوئی نابالغ ہے، اس کو کسی نے کوئی چیز ہدیہ کر دی، ہبہ کر دی، گفٹ دے کر تحفہ دے دی، جب نابالغ کو تحفہ مل گیا، ہبہ ہدیہ اور گفٹ مل گیا تو یہ مال کا مالدار ہو گیا، تو یہ بالغ ہے اب مالدار ہو گیا ہے۔ اب نابالغ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ ہے؟ جی نہیں ہے۔ جس دن اگر یہ بچہ ہے اسے احتلام ہوگا، یہ بچی ہے جس دن اسے منسس شروع ہوں گے اس دن سے اس کے مال کی زکوٰۃ کا دن گنا جائے گا، ورنہ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس حد تک علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی نے کسی نابالغ کی مال میں تصرف کرتے ہوئے جان بوجھ کے اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس بندے پر تیوان واجب ہے، اس بندے پر ادائیگی واجب ہے، اس بندے کو کہا جائے گا آپ نابالغ کو پیسے بھر کے دو، آپ نے زیادتی کی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت پابند نہیں کرتے زکوٰۃ کا، تو کون ہے پابند کرنے والا؟ تو نابالغ۔ اچھا، ایک چھوٹی سی غلطی کا ازالہ کرتا جاؤں، آج کل لوگ ایک عجیب کام کرتے ہیں، وہ کام کیا ہے؟ اپنا بچہ ہے، یہ بچی ہے، یہ اپنا بھتیجا بھانجی ہے، یہ بھانجا اور بھتیجی ہے، اس طرح کے معاملے میں خالہ کہہ دے، پھوپھو کہہ دے، یا ماں باپ کبھی کہہ دے یہ جو میرا 8 تولے سونا ہے ان میں دے 8 کے 8 میں اپنی اس بچی کو دے رہی ہوں، بس یہ بچی کا ہے۔ بعض اوقات نام کر دیتے ہیں اس کے تحفہ کے طور پہ، ہبہ کے طور پہ، مکمل ارادہ نہیں کرتے کہ یہ اس کی ملکیت میں گیا، کبھی کبھی اس سے خرچ بھی کر لیا، کبھی کبھی نہیں بھی خرچ کیا۔ یہ 2 نمبریاں نہ کریں، ایک کام کریں، اگر آپ نے بچی کا نام کرنا ہے نامینیٹ کر دیں کہ یہ اسی کی چیز ہے، پھر وہ اس کی چیز آئے گی، آپ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، وہ بھی زکوٰۃ سے بچ جائے گی، کیوں؟ جب تک وہ بالغ نہ ہوگا یا نہ ہوگی اس پر زکوٰۃ کا فریضہ متوجہ نہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے 2 نیتیں کری کہ ہے تو اس کی، ہاں کبھی ٹھیک ہے میں بھی استعمال کر لوں گا، تو پھر زکوٰۃ آپ کے ذمہ واجب ہے۔ یہ 2 نیتوں سے کام نہیں چلے گا، ایک نیت بات کریں، ایک طرف معاملے کو لگائیں، اسی لیے غلطی نہ کریں۔ اور ایک بات میں مزید کہوں، جب زکوٰۃ کا آپ بالغ کا دن شمار کریں گے، وہ بچی بالغہ ہوئی یا بچہ بالغ ہوا، تو آپ نے دن قمری اعتبار سے شمار کرنا ہے، شمسی سال کا اعتبار نہیں ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار ہے محرم کا، صفر کا، ربیع الاول کا، ربیع الاخر کا، جمادی الاول کا، جمادی الثانی کا، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ کا ہے، یہ جو ہے نا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا ہے، ان مہینوں کا اعتبار ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آپ کے زکوٰۃ کا مسئلہ چلے گا، آپ کے انگریزی مہینوں کے اعتبار سے مسئلہ نہیں چلے گا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ سامنے آئیں گی تو میں آہستہ آہستہ اس پر بات کر لوں گا۔ تو یاد رکھیں اسلامی اعتبار سے آپ نے زکوٰۃ کے معاملات کو دیکھنا ہے، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ کو مقرر کرنا ہے۔ نمبر 3 جو اس پہ شرط ہے کہ بندہ آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے۔ غلام کون؟ آزاد کون؟ یہ نوکر اور اس کے باس کی بات نہیں چل رہی۔ اسلام میں جنگ کرنے کے لیے، شریعت کے مقابلے کے لیے جو کافر ہتھیار اٹھا کے لڑنے آئے گا، اسے پکڑ کے اسلام کہتے ہیں غلام بنا لو۔ میں اس غلام کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کا غلام بکتے بکتے کسی کے پاس پہنچا، یہ غلام لأن العبد لا یملک، یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یہ اپنا جان کا بھی مالک نہیں ہے، اس کے مال، اس کے معاملات، اس کی تمام چیزوں کا مالک اس کا آقا ہے، اس لیے آزاد ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی۔ غلام کتنوں کا بھی بندہ بن جائے، اپنے پیسے رکھ لے، وہ مال اس کے آقا کا ہے، آقا زکوٰۃ دے گا۔ غلام پر کسی قسم کا کوئی زکوٰۃ کا فریضہ شریعت متوجہ نہیں کرتی۔ نمبر 4 بندے کو عاقل ہونا چاہیے۔ عاقل کا معنی کیا ہے؟ پاگل نہ ہو، عقل مند ہو۔ شریعت عاقل کی بات کرتی ہے، عاقل کا مطلب وہ عقل مند ہو، اسے 2 اور 2 4 سمجھ آئیں، 4 اور 4 8 سمجھ آئیں، 8 اور 8 16 سمجھ آئیں،
16 और 16 32 समझ आए, इसको ये पता चले ये अक्ल मंद है। मैं बेवकूफ़ की बात नहीं कर रहा, स्टूपिड और सफ़ी की बात नहीं कर रहा, कम अकल की बात नहीं कर रहा, उसका मसला अलहदा है। अक्लमंद या पागल, ये दो चीज़ें हैं। बंदा अक्लमंद होगा, ज़कात का फरीज़ा मुतवज्जे है। बंदा पागल है, इसे किसी किस्म का कोई मामला नहीं पता, कमला तो यमला बड़ा वध है, इन्हें तो कोई ज़कात कोई नहीं। इसलिए ये समझ जाए बंदे को अक्लमंद होना चाहिए, पागल नहीं है। हाँ, कोई पागल था, उसका इलाज कराया गया, वो पागल था, वो माल का मालिक बन गया, ज़कात नहीं थी, इलाज करवाया गया, इलाज जब हो गया, जिस दिन से अक्लमंद हुआ उस दिन से साहिब निसाब शुमार होगा, वरना नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ मजीद ऐड करें, कुछ बंदे होते हैं उन्हें पागल पने के दौरे पड़ते हैं, जिन्हें पागल पने का दौरा पड़े वो नहीं है, उसके ऊपर ज़कात आएगी, क्योंकि तो कभी कभी दौरा पड़ रहा है, वो बंदा मुराद नहीं है। जो मुकम्मल पागल हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और हाँ, अगर इस तरह कोई आदमी है, उसको दौरा पड़ गया ग़शी का या दौरा पड़ गया पागल पने का, तो हम देखेंगे ये दौरा कब पड़ा। 1 साल दिन रात मुकम्मल 1 साल तक इसको होश ना आया या अक्लमंद न बना, वो साल की ज़कात इसकी गई, अगले साल का एतबार करेंगे। अगले साल में भी जब तक पूरा साल ना होगा, दरमियान में इसको होश आ गया, ये इसकी सेहत सलामत हो गई, तो वो साल की ज़कात का फरीज़ा मुतवज्जे होगा, उस साल की ज़कात अदा करनी पड़ेगी, वरना इसका अगले साल के मुकम्मल एतबार देखा जाएगा। और मेरे दोस्तों, इसी तरह कोई बंदा है, मसलन वो कम अकल है, समझ तो रखता है लेकिन कम समझ रखता है, जिसे हम कहते हैं अकल द कस्सा है शोदा, ये थोड़ा ही में कम अकल है, शायद शोदा भोला नहीं है। अगर इस तरह का बंदा है और वो बंदा माल का मालिक हो जाता है, इस पर ज़कात आती है। शर्त यह है इसका सरपरस्त, इसका गार्डियन, इसका निगरान होगा, वली होगा, वो ऊपर बैठेगा, उसकी बुनियाद पर यह ज़कात देगा, उसके मामले में यह ज़कात अदा करेगा, उसकी मौजूदगी में। और इसके साथ एक चीज़ मज़ीद ऐड कर लें, कोई निशई है, जहाज़ बन गया है, हर वक्त निशा करके उड़ रहा है, अगर ये माल का मालिक है तो इसका क्या एतबार है, इसका मामला क्या है। निशाई आदमी अगर माल का मालिक है, इस पर ज़कात फ़र्ज़ है, ये चंद वक्तों का निशा इसको ज़कात से दूर नहीं करता, इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। क्यों? ये पागलपना इख्तियारी है, इसने खुद जानबूझ के खुद को पागल शुमार किया है, ये पागल है नहीं, खुद को पागल बना रहा है। निशाई आदमी अगर साहिब निसाब है, इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ और वाजिब है। इसको आप यूँ नहीं देखेंगे कि बेचारे का ये मसला हो गया या ये मसला हो गया। और इसके साथ जो मखसूस अफराद हैं, मसलन माजूर हैं, हाथ से लूले हैं, या पाँव से लंगड़े हैं, या आँख से अंधे हैं, या कान से बहरे हैं, या इस तरह का कोई और मामला है, और वो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो साहिब निसाब हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। वो ये न कहें पागल पे ज़कात नहीं है तो मेरा हाथ कटा गया, मेरे थी कोई नहीं, मेरी टांग कट गई है, मेरे ऊपर भी नहीं है। आपकी टांग कटी है, आपका माल नहीं कटा, आपका हाथ कटा है, आपका माल नहीं कटा, अल्लाह महफूज रखे। लेकिन ऐसे आदमियों पर भी ज़कात वाजिब है। माजूरी की बुनियाद पर यह आदमी ज़कात से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। नंबर 5, माल का मालिक हो तो कादिर भी हो, कुदरत अलल माल हो। कुदरत अलल माल क्या है? बाज़ औक़ात बंदा आकिल भी है, बालिग भी है, माल का मालिक भी है और अक्लमंद और मुसलमान भी है, लेकिन अपने माल पे कादिर नहीं होता। उसके साथ कोई फड्डा हो जाता है, उसके साथ कोई दो नंबरी हो जाती है। मसलन किसी गुंडे ने उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, उसके कारोबार पे कब्ज़ा कर लिया। अब मुसलमान भी है, आकिल भी है, बालिग भी है, मालिक भी है, लेकिन अपने माल पे कादिर नहीं है कि कुदरत रखे, तसर्रुफ करे, उसे खरीद और बेच सके। जब ये बेचारा ऐसा ही बैठा है तो इस पर कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, तावक्त जब तक ये अपने माल का कादिर न हो जाए, जब तक इसको कुदरत हासिल न हो जाए, तब तक ये आदमी किसी किस्म की ज़कात का लेने देने का कोई पाबंद नहीं है। इसको कादिर भी होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोगों से माल लेकर लोग हड़प कर जाते हैं, जैसे पिछले दिनों ये इस्लामी मुज़ारबत के नाम से धोखा दिया गया, फ्रॉड हुआ, इस्लामी मुज़ारबत के नाम से लोगों के करोड़ों हड़प कर गए, और जो बेचारे सादा लोग मुसलमान थे वो उसके शरीक हो गए, और सादा लोगों को पता ही नहीं था, ये माल खा गए। अब इस माल की वापसी की उम्मीद ही नहीं है। शरीयत इस माल को माले ज़िमार कहती है, जो माल माले ज़िमार हो उस पर किसी किस्म की कोई ज़कात नहीं है। ये तो फ्राडिया बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं, इन्होंने माल पे कब्जा कर लिया है। जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो अब बंदे ने क्या लेना देना है? इसका गोया यूं है कि अब माल तैयार था, ज़कात वाजिब थी, देने लगा था कि पैसे
پیسہ جل گیا، وہ ملکیت جل گئی، یا دکان کو اللہ نہ کرے آگ وغیرہ نے چھو لیا، اب اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کہ اب مال کے اوپر قادر ہی نہیں رہا تو کیا زکوٰۃ دے گا؟ یہ 5ویں شرط ہے، اس کو بنیادی طور پر آپ دیکھیں۔ نمبر 6 چھٹی شرط ہے مال نامی ہو۔ مال نامی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں شریعت نے 4 مالوں کو مال نامی کہا ہے۔ مال نامی کا مطلب بڑھنے والا مال، مال نامی کا مطلب جس کے عوض میں کوئی اور چیزیں لی جائیں، وہ جتنی مہنگی یا جتنی سستی ہوں، لیکن شریعت نے 4 چیزیں مقرر کی ہیں، 5ویں چیز مال نامی نہیں بن سکتی، وہ جتنی مہنگی کیوں نہ ہو۔ 4 چیزوں کا نام لے کر 2 اصل ہیں، 2 اس کی فرع اس کے تابع ہیں، یہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 کرنسی جسے کیش کہتے ہیں، اس میں کمیٹی ڈالنا، اس میں قرضہ دینا، اور اسی کے ساتھ یہ کیش وغیرہ جو جمع شدہ ہے یہ سب شامل ہیں۔ تو 4 چیزیں سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی، یہ 4 چیزیں مال نامی ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ نصاب کو پہنچ جائیں اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یاد رکھیں سونا اور چاندی یہ اصل ہے، اصل، اس کو اصل اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ سونے اور چاندی کے زیورات پہ بھی زکوٰۃ ہے، ان کے بنے ہوئے برتنوں پہ زکوٰۃ ہے۔ زیورات کو توڑ دے اس کی بنی ہوئی ڈلی بنا لیں جسے سونے کی اینٹ کہتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ سونا چاندی جس شکل میں ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، تجارت کے لیے ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، تجارت کے لیے نہ ہو اپنے گھر کے پہننے کے لیے ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، اگر وہ نصاب کے برابر ہو جائے تو۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ سونا چاندی تو میری گھر والی کے پہننے کے لیے تھا، تو بیا بندہ گاں ماجدی کی چیز تو نہیں پہنتا، ہوتا تو انسانوں کے پہننے کے لیے، پھر بھی اس پہ زکوٰۃ ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اس کو اللہ کے رسول نے اصل فرمایا ہے، اس کے اندر یہ تعویلیں نہیں چل سکتی کہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ وہ جس قسم میں ہو زیورات، جس قسم میں ہو۔ میرے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک شخص کے پاس سونا 2 تولے تھا، لیکن اس کے گھر میں جو سونے کے برتن تھے وہ 20 تولے تھے۔ اجی میں نے کہا 2 تولے سونے تھے، او کیسے مکاؤ میں کو ڈیچا، وہ بھی زکوٰۃ میں شامل کریں گے۔ آپ کو سونا جس شکل میں ہو، سونے اور چاندی کو آپ ملائیں گے نصاب تک پہنچے گا۔ میں نصاب آگے بتاتا ہوں، اس کی لیمٹ، اس کی مقدار کیا ہے۔ نمبر 2 مال تجارت اور کرنسی۔ سونا چاندی مال تجارت اور کرنسی، یاد رکھیں سونا یہ مال نامی ہے، یہ ہر صورت بڑھنے میں ہے، یہ بڑھتا ہی رہتا ہے اس کا ریٹ، اور ایسی چاندی کی بات ہے۔ مال تجارت ہوگی، اب کتنے کا مال تجارت ہے وہ اسی کے مقدار کے برابر ہو جائے گا، تو مال تجارت پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس کرنسی ہے، وہ پیسوں کی شکل میں ہے جسے کیش کہتے ہیں، وہ آپ کی کمیٹی نکلنی ہے۔ ایک ہے نا کمیٹی دینی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ قرض ہے، وہ نہیں ہے، کمیٹی نکلنی ہے، وہ آپ ایڈ کریں گے زکوٰۃ کے مال میں۔ اور یا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، قرضہ 2 شکلوں کا ہے، یا تو مال زمار ہے، وہ بے ایمان کھا گیا، اس کی واپسی کی امید نہیں ہے، وہ آپ ایڈ نہیں کریں گے، شامل نہیں کریں گے۔ اور اگر ایسا مال ہے کہ یار دے گا، آج دے گا یا کل دے گا صحیح، بندہ کھانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہاتھ تنگ ہے تو نہیں دے رہا، وہ زکوٰۃ آپ دیں گے، یہ یاد رکھیں، وہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ مثلا میرا کسی پر 1 لاکھ روپے قرض ہے، اس نے مجھے دینا ہے، اللہ کریم ہوئے ہے کوئی نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں، چوری کر جاتے ہیں لوگ، قرضہ شرزہ نہیں ہے ہمارے ہاں معاملہ، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ یہ آج کی بات ہے، مجھے اورنگزیب بھائی بتا رہے تھے کہ یار وہ جس بندے نے آپ کا 3 لاکھ چرایا تھا اس سے آپ نے مانگا نہیں ہے، تو میں نے کہا یار مجھے یاد آ جائے تو میں ضرور مانگوں گا، تو وہ ہنسنے لگ گئے کہ آپ کو بھول بھی جاتے ہیں، تو میں نے کہا واللہ کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، تو ایسی مشغولیت اللہ پاک دینی کاموں کی عطا فرمائے۔ میرے دوستو اگر میرا قرضہ ہے اس بندے نے مجھے دینا ہے، تو میرے پاس 4 لاکھ روپے مالیت کا سامان موجود ہے، میں 4 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں 5 لاکھ کی دوں گا، کیونکہ جس کو میں نے قرضہ دیا وہ اس کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے، وہ تو قرض ہے اس کا، وہ اپنے قرضے کے مال سے منحا کر لے گا، تو قرضے والا پیسہ کتنا ویسی، وہ چاچا خیرہ گن ویسی کہاں جائے گا، تو وہ یہ اصل مالک شامل کرے گا، اس نے اس کو شامل کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات کر دوں، یہ جو ہے ڈائمنڈ، یہ جسے ہم کہتے ہیں کیڑی بلا آتے لوگوں ہیرا، تو لوگ کہتے ہیں ہیرے پہ زکوٰۃ کتنی ہے، سونا تو 7.5 تولے تو ہیرا ڈو مان گھر پیا ہوئے 1 روپیہ زکوٰۃ کو نہیں،
2 من گھر میں موجود ہو 1 روپیہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ہیرے کی قیمت بڑھے یا کم ہو، اللہ کے رسول نے اسے ٹچ نہیں فرمایا تو دنیا پہ کوئی فقیر سے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ منسوس باتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے شدہ باتیں ہیں۔ ہیرے کا کتنا کوئی بندہ اپنے پاس گھر میں رکھ لے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں کسی نے ہیرا فار دا بزنس، کاروبار کے لیے رکھا تو زکوٰۃ آئے گی، تو زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ مال تجارت بن جائے گا۔ آپ ہیرے 10 مرتبان بنا کے گھر رکھ دیں، 5-4 کمرے بن کے گھر رکھ دیں، پورا دروازہ تے کندھی تے کھڑکی بڑھا کے رکھ لو، آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کی مال تجارت نہیں ہے، اور اگر مال تجارت ہو گیا پھر آپ پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی بندہ ہیرے کے زیورات بنا لے، وہ زیورات 1 کلو کے بھی کیوں نہ ہو جائے نا، کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جسے رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ ہم کون ہیں اس پر بات کرنے والے؟ جہاں رسول اللہ نے فل اسٹاپ لگا دیا اس حکم میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو میرے دوستو یہ 4 مال نامی ہیں، اور اس کے ساتھ آرٹیفیشل جویلری کی بھی میں بات کر دوں۔ آرٹیفیشل جویلری 2 قسم کی آج کل، ایک تو وہ ہے جو سونا ہے نہیں، سونا لگتا ہے، چاندی ہے نہیں، چاندی لگتی ہے، اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسے ہوتے ہیں جو مشترکہ، جس میں ہمارے ہاں وہ سوناروں کی زبان میں کہتے ہیں اس میں تھوڑا کھوٹ شامل ہے، اس میں دیکھا جائے گا یہ کھوٹ جو شامل ہے، اس میں کھوٹ زیادہ ہے یا سونا زیادہ ہے؟ سونا زیادہ ہوا تو سارے وزن کو سونا شمار کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی، کھوٹ زیادہ ہوئی تو پھر بات اور بن جائے گی، وہ سونے کی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ آپ اس کو دیکھیں گے، وزن غالب کا اعتبار ہے، غالب وزن کتنا ہے اس میں، آپ کی وہ جو ہے نا کانٹے ہیں، یا آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں انگوٹھی ہے، یا آپ کا جھومر ہے، یا آپ کے ڈھمکے ہیں، جو بھی بن گئے اس کے میں غالب چیز کو دیکھا جائے گا، اس میں غلبہ کس کا ہے، کثرت کس کی ہے، میجارٹی کس کی ہے، اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور آرٹیفیشل گھر میں موجود ہیں، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ آرٹیفیشل کا کاروبار کرتا ہے، جس کا کاروبار ہی آرٹیفیشل سونے، آرٹیفیشل جو ہے نا زیورات کا ہے، وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ اس کا مال تجارت ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ یہ نہیں ہے میں اس گھر والی کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس آرٹیفیشل سونا پڑا ہے، آرٹیفیشل زیورات پڑے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو کاروبار کر رہا ہے آرٹیفیشل زیورات کا، وہ زیورات کی بطور مال تجارت زکوٰۃ دے گا، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہاں بنیادی طور پر ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، توجہ رکھنا۔ بعض اوقات اس کو صحیح طرح پہ دیکھا نہیں جاتا، یا صحیح طرح پہ سمجھا نہیں جاتا، یا اگر سمجھا جاتا ہے تو اس کو اس طرح نہیں بیان کیا جاتا جس طرح بیان کرنے کا حق ہو۔ لوگ اس پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، مال تجارت اور مال تجارت کے اسباب۔ تجارت کے اسباب یاد رکھیں، تجارت پہ زکوٰۃ ہے، اسباب پہ نہیں ہے۔ میں اس کو مزید کھولتا ہوں۔ ایک لوہار ہے، اس کی دکان میں جو اوزار پڑے ہوئے ہیں، ان اوزاروں کی ملکیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان اوزاروں سے کمائی ہوئی حاصل شدہ آمدنی پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک بندے نے گھر رکھا ہوا ہے کرائے کے لیے، گھر 50 لاکھ کا ہے، کرایہ جو آتا ہے، اب زکوٰۃ کرائے پہ ہے یا گھر کی مالیت پہ ہے؟ مالیت پہ نہیں ہے، حاصل شدہ کرائے پہ ہے۔ کسی بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے رینٹ کے لیے، اب گاڑی 1 کروڑ کی کیوں نہ ہو، حاصل شدہ آمدنی پہ زکوٰۃ ہے، گاڑی کی مالیت پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ رینٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، گاڑی خریدنے بیچنے کا نہیں کر رہا۔ ہاں گاڑی خریدنے بیچنے کا کرتا پھر گاڑی کی مالیت پہ زکوٰۃ آتی، گھر خریدنے بیچنے کا کرتا پھر گھر کی مالیت پہ زکوٰۃ آتی۔ لوہار ہے اور یہ لوہاروں والا اپنے اوزار بیچتا خریدتا ہے، پھر اس کے اوزار پہ زکوٰۃ آئے گی، ورنہ اس کے کام کے سلسلے میں مدد دے رہے ہیں تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی مثال اور لے لیں، کسی ریڑھی والے کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہو تو عموماً ہے نہیں، اگر ریڑھی والے پہ فرض ہو تو حاصل شدہ آمدنی پہ ہوگی، اس ریڑھی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جو ریڑھی چلا رہا ہے وہ بندہ، اس پہ نہیں۔ اس کی مثال اور لیں، کسی بندے نے پولٹری فارم بنا دیا، مرغی رکھی ہے، مرغی ہونی چاہیے جو کسی مرغے کی بیٹی ہو، بجلی کی پیداوار، یہ بریلر نہ ہو، یہ 2 نمبر مرغی۔ یاد رکھیں اس کو تو مرغی کہتے ہی نہیں ہیں، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریلر کو چکن۔ آپ سارے انگریزی پڑھے ہوئے ہو، مجھے ایک انگلش ڈکشنری سے دکھاؤ، مرغی کو چکن کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہین۔ چکن کہاں سے آیا؟ آج تک ہم نے چکن تو سنا ہی نہیں ہے، نہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہین کہتے ہیں مرغی کو، چکن کہاں سے آیا؟ یہ بجلی کی بیٹی ہے، یہ کسی مرغے کی بیٹی نہیں ہے۔ بات یہاں تک رہتی تو رہتی، میں اس کے لیے کچھ نہ کہتا، بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اس کو جو فیڈ ملتی ہے وہ فیڈ دیکھیں وہ کیا ہے، اس میں کون سے حرام اجزاء ڈالے جاتے ہیں،
اور ایسے حرام اجزاء بھی نہیں ہیں جو تحلیل ہو جائیں، وہ حرام اجزاء جو مؤثر ہیں۔ جب سے یہ چکن کی مصیبت، یہ بریلر اور شیور کی لعنت ہمارے ملک میں آئی ہے، بلوغت کی شرح 10 سال ہو گئی ہے، بالغ ہونے کی مدت 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال۔ آپ اپنے زمانے کو دیکھیں، 15 سال 14 سال سے پہلے کوئی بالغ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ یہ 35 دن میں مرغی بن جاتی ہے، اور دیسی مرغی کو 6 ماہ لگتے ہیں بننے میں۔ اس کے اندر سیکچول پاور اتنی تیز رکھی گئی ہے جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہے، اور زنا عام ہے اس بنیاد پہ، زنا عام ہے اس بنیاد پہ، یہ یاد رکھیں۔ اور اس میں طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ بریلر مرغا اذان دے؟ دیکھا ہے؟ آپ مجھے دکھا دیں، بانگ کے کو تو تکبیر ہی نہیں آتی، اللہ بھامے بانگ کے نو آتی ہے۔ تو یہ بریلر مرغا